لینے کی نوبت آ جائے تو آپ کا بھائی، آپ کا باپ اپنی جان دے دے گا آپ کی عزت کی حفاظت کے لیے۔ اپنے بھائی کی، اپنے باپ کی قدر کریے۔ ٹی وی میں اور فلموں میں آنے والی سیلیبریٹیز اور ہیروئنز یہ ہماری رول ماڈل نہیں ہے۔ جنت جانا ہے تو جنتی عورت کے راستے پر چلنا پڑے گا۔ ایک مرد کو غیرت مرد بناتی ہے، ایک عورت کو حیا عورت بناتی ہے۔ مسلمان لڑکی شریف ہوتی ہے، احمق نہیں ہوتی، بے وقوف نہیں ہوتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے لیے ہر طرح کی تعریف و توصیف، بزرگی، برتری، کبریائی، بڑائی لائق اور زیبا ہے، جس کے فضل و احسان سے آج کی اس بابرکت مجلس میں ہم کو جمع ہونے کی سعادت ملی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو ہمارے لیے برکت والی مجلس بنا دے، اور اللہ رب العالمین اس مجلس کے ذریعے سے ہم کو اپنے علم میں اضافہ کرنے، اپنے کردار کی اصلاح کرنے اور اپنے اعمال کو سدھارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس سے پہلے کہ میں آج کے موضوع پر گفتگو کا آغاز کروں، بطور اطلاع یہ بات آپ لوگوں تک کے پہنچا رہا ہوں کہ کسی تکنیکی خرابی کی وجہ سے جو اسکرین لگی ہے مسجد میں وہ آن نہیں ہو سکی ہے، اور اس وجہ سے صرف یہ ممکن ہو پا رہا ہے کہ خطیب کی آواز آپ تک پہنچائی جائے۔ ویڈیو کی شکل میں جو ویژول آپ لوگوں تک کے پہنچائے جاتے تھے اب تک کے، وہ آج کے درس میں ممکن نہیں ہے، اور کیونکہ آپ ویڈیو نہیں دیکھ رہی ہیں، صرف آڈیو سن رہی ہیں، تو بغور درس کو سماعت فرمانے کی کوشش کریں۔ اور خواتین کی مجلسوں میں ایک خوف اور اندیشہ ہمیشہ یہ لگا رہتا ہے کہ جب بڑی تعداد میں خواتین آ کر کے بیٹھتی ہیں مسجد میں تو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں خطیب کی باتیں سننے سے زیادہ آپس میں ایک دوسرے کی باتیں سننے پر توجہ نہ رہے، تو بغور جو باتیں کہی جائیں، یہ تھوڑا سا ایک وقت ہے، 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ کا، جس میں بہت ہی اہم موضوع پر، جس کا بہت گہرا تعلق معاشرے کی خواتین سے ہے، خاص طور پہ جدید دور کے ایک بڑے فتنے سے ہے، تو اس کو بغور سماعت فرمائیں اور اس کے ذریعے سے اپنے کردار کو اس خطاب کی روشنی میں دیکھیں، اور اگر کوئی غلطی، خامی، خرابی ہمارے کردار میں، ہمارے دین میں پائی جا رہی ہے تو اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایمان کی دولت سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہم کو انسان بنا کر کے بھیجا۔ یہ زمین جو ہے، ہم انسانوں کے علاوہ بہت سارے جانداروں اور جانوروں کا گہوارہ ہے۔ ہم انسان اکیلی مخلوق نہیں ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر بسایا ہے۔ ہم انسانوں کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے جانداروں کو، بہت سارے جانوروں کو اس زمین پر بسایا ہے، پر انسان اس زمین پر بسنے والی سب سے اللہ کی اسپیشل مخلوق ہے، سب سے یونیک مخلوق ہے، سب سے منفرد اور یکتا مخلوق ہے۔ اللہ نے ہم انسانوں کو بہت ساری ایسی خصوصیات سے، ایسے امتیازات سے نوازا ہے جو دنیا میں بسنے والے دوسرے جانوروں کو اور جانداروں کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دی ہے۔ بہت ساری ایسی اسپیشل کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے ہم کو عنایت فرمائی ہیں جو دنیا کے دوسرے جانداروں میں نہیں پائی جاتی۔ انہی اسپیشل کوالٹیز میں سے ہم انسانوں کی ایک بڑی ہی
خاص کوالٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو حیا کا شعور دیا ہے۔ ہماری فطرت میں، ہمارے نیچر میں اللہ تعالیٰ نے حیا رکھی ہے، شرم رکھی ہے، ماڈسٹی رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ احساس ہم کو دیا ہے کہ اپنے جسم کے اعضاء ہم اپنے جیسے دوسرے انسانوں کے سامنے حیا کی وجہ سے ظاہر نہیں کرتے۔ یہ حیا کا شعور ہے جس کی وجہ سے ہم لباس پہنتے ہیں۔ یہ شرم کا احساس ہے جس کی وجہ سے ہم اپنی شرم گاہوں کو چھپاتے ہیں۔ یہ جو حیا کا شعور اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت میں رکھا ہے، یہ دنیا کی کسی مخلوق کی فطرت میں اللہ نے نہیں رکھا ہے۔ دنیا کا اور کوئی جاندار حیا کس کو کہتے ہیں یہ نہیں جانتا۔ کوئی جانور لباس نہیں پہنتا۔ یہ لباس جو ہے یہ ہماری خصوصیت ہے، یہ لباس ہمارا امتیاز ہے، یہ لباس ہماری پہچان ہے بطور انسان۔ انسان میں اور جانور میں دیکھنے کے اعتبار سے سب سے بڑا فرق یہی ہے کہ جانور لباس نہیں پہنتا، انسان لباس پہنتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جانوروں کے اندر اللہ نے حیا نہیں رکھی ہے، انسانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے حیا رکھی ہے، شرم رکھی ہے، لحاظ رکھا ہے، ماڈسٹی رکھی ہے، اور اسی حیا کی علامت ہے ہمارا یہ لباس۔ یہ لباس انسان کو جانوروں سے ممتاز بناتا ہے، الگ کرتا ہے، انسان کا درجہ بلند کرتا ہے۔ انسانوں اور جانوروں میں فرق کرنے والی چیز ہے یہ لباس۔ یہ حیا دنیا میں بسنے والے تمام جانداروں میں انسان کو ممتاز اور افضل بناتی ہے، انسان کا مرتبہ بڑھاتی ہے یہ حیا۔ اس لباس سے انسان اور جانور کے درمیان فرق ہوتا ہے۔ انسان سے اگر اس کا لباس چھین لیا جائے تو وہ اور جانور دیکھنے میں کوئی فرق دونوں میں باقی نہیں بچے گا، بلکہ جو انسان جتنا کم لباس ہوتا ہے، پرانے زمانے سے ایسے انسانوں کو جنگلی کہا جاتا ہے۔ جو لوگ اپنی شرمگاہوں کو چھپانا نہیں جانتے ان کو جنگلی انسان کہا جاتا ہے، کہ وہ جانوروں سے زیادہ قریب ہے۔ مہذب انسان کی علامت ہمیشہ یہ سمجھی گئی ہے کہ وہ مناسب لباس پہنتے ہیں۔ جن لوگوں کو مناسب لباس پہننے کا ڈھنگ نہیں آتا ان کو جاہل، گوار، اجڑ اور جنگلی سمجھا جاتا ہے۔ یہ لباس ہمارا شرف ہے، ہمارا امتیاز ہے، ہماری خصوصیت ہے، یہ ہماری افضلیت کی نشانی ہے، اور اگر انسان سے اس کا لباس چھین لیا جائے تو ایک بہت بڑا فضل، ایک بہت بڑا شرف جو اللہ نے اس کو دیا ہے اس سے وہ محروم ہو جائے گا۔ اور ہمارا جو سب سے بڑا دشمن ہے شیطان، شیطان کی تو چاہت ہی ہے کہ انسان سے اس کا ہر فضل، انسان سے اس کا ہر شرف چھین کر کے اس کو جانوروں کے درجے میں لے آئے۔ اس لیے شیطان ہمیشہ سے اس کوشش میں لگا رہا ہے کہ انسان کو بے لباس کر دے، انسان کو ننگا کر دے، اس سے لباس کا شرف چھین کر کے اس کو جانوروں کے درجے میں لے آئے۔ ہر زمانے میں شیطان اس کوشش میں لگا رہا ہے۔ جیسے انسان کے خلاف شیطان کا ایک بہت بڑا مشن یہ ہے کہ انسان کو ایمان کے راستے سے ہٹا کے کفر کے راستے پہ ڈال دے، ویسے ہی شیطان کا ایک بہت بڑا مشن یہ بھی ہے کہ انسان سے اس کا لباس چھین کر کے اس کو ننگا کر دے، اس کو برہنہ کر دے، اس کو فحاشی کی کھائی میں ڈھکیل دے، اس کو حیا کے راستے سے ہٹا کر کے بے لباسی کے راستے پر چلائے۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے تب سے شیطان انسان کو بے لباس کرنے کے فراق میں لگا رہا ہے، کوشش میں لگا رہا ہے کہ انسان سے اس کا لباس چھین لے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، لا یفتننکم الشیطان، دیکھنا کہیں شیطان تم کو اپنے فتنے کا شکار نہ بنا لے، کہیں شیطان تم کو اپنے فتنے میں مبتلا نہ کر لے، کہیں شیطان کی سازش کا شکار مت ہو جانا۔ کس سازش میں؟ کیا فتنہ ہے شیطان کا؟ کما اخرج ابویکم من الجنہ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، جیسا شکار شیطان نے تمہارے ماں باپ کا کیا تھا، جیسے تمہارے ماں باپ
آدم اور حوا کو شیطان نے اپنے فتنے میں مبتلا کر کے وسوسوں کے ذریعے سے ان کو بہکا کر کے کیا کیا تھا؟ اب وہ اخرج ابویکم من الجنہ، تمہارے ماں باپ کو آدم و حوا کو جنت سے نکلوا دیا تھا، اور وہ کیا چاہتا تھا؟ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، شیطان چاہتا تھا کہ ان کا لباس ان سے چھین لے تاکہ وہ برہنہ ہو جائیں، ایک دوسرے کی شرمگاہیں ان پر ظاہر ہو جائیں۔ انسان کو برہنہ کر دینا، انسانوں میں ننگا پن پھیلانا، انسانوں میں فحاشی پھیلانا، یہ ایک بہت بڑا مشن ہے شیطان کا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ہی زمانے سے وہ اس مشن پہ لگا ہوا ہے کہ کسی نہ کسی بہانے سے انسان کو بے لباس کرو، اس کو مزہ آتا ہے انسان کو بے لباس کرنے میں، انسانوں میں ننگا پن پھیلانا اس کے لیے خوشی کا باعث ہوتا ہے انسانوں کو، کیونکہ لباس ہمارا شرف ہے، ہماری عزت ہے لباس، اور ننگا پن ذلت ہے انسان کے لیے، وہ انسان کو ذلیل کرنا چاہتا ہے۔ انسانوں میں ننگا پن پھیلا کر کے، بے حیائی پھیلا کر کے، فحاشی پھیلا کر کے انسانوں کو ذلیل کر کے اس کو سکون ملتا ہے، تو اس زمانے سے ہی وہ انسانوں کو ننگا کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، الگ الگ بہانوں سے، کبھی دین اور دھرم کا حوالہ دے کر کے انسانوں کو ننگا کرتا ہے۔ بہت سارے معاشروں میں آپ دیکھیں گے، جیسے جین سماج کے اندر آپ خاص طور پہ دیکھیں گے کہ ان کے مذہب میں ننگا پن ہونا اور کپڑے نکال کر کے بے لباس ہونا دینداری ہے۔ خاص طور پہ جین کا جو ایک فرقہ دگمبر جو غالباً جس کو کہا جاتا ہے، وہ بالکل بھی لباس نہیں پہنتے، آج کل کے قانون کی وجہ سے تھوڑا بہت اوپر نیچے چندی وغیرہ ڈال لیتے، ورنہ وہ سرے سے لباس پہننے کے قائل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی مشرکین کا ایک طبقہ ایسا تھا جو بے لباسی کو نیکی اور تقویٰ سمجھتا تھا، بلکہ بہت سارے عورتیں اور مرد یہ کپڑے اتار کر کے مادر ذات برہنہ ہو کر کے کعبۃ اللہ کا طواف کرتے تھے۔ جب اللہ کے نبی نے مکہ فتح کیا تو اللہ کے نبی نے باقاعدہ اعلان کروایا کہ آج کے بعد سے کعبہ کا کوئی ننگے طواف نہیں کرے گا، ورنہ کچھ لوگ ننگے ہو کر کے طواف کرتے تھے کعبہ کا۔ ہر زمانے میں، آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں گے دین کے نام پہ، مذہب کے نام پہ، دھرم کے نام پہ بھی ایک ننگا پن ہوتا ہے۔ جو ہندوستان میں الگ الگ میلے لگتے ہیں اس میں آپ بہت سارے باباؤں کو دیکھیں گے جو ننگے بابا ہوتے ہیں، بلکہ ہندوستان میں تو شرمگاہوں کی عبادت تک کے لوگوں کی جاتی ہے۔ یہ سب شیطان کے طریقے ہیں انسان کو ننگا کرنے کے لیے، کبھی وہ دین اور دھرم کے نام پر، کبھی وہ آرٹ اور فن کے نام پر ننگا کرتا ہے لوگوں کو۔ آرٹ کے نام پر بہت کچھ ننگا پن انسانی تاریخ میں پھیلایا گیا ہے۔ آپ لوگ تو یہاں بلڈانہ کے رہنے والے، اور یہ دیکھیے جو بہت سارے غار ہندوستان کے الگ الگ علاقوں میں پائے جاتے ہیں، ان میں اچھا خاصا ننگا پن ہے، اور اس سارے ننگے پن کو آرٹ کا نام دے کر کے پھیلایا گیا ہے۔ تو ہر زمانے میں شیطان اس کوشش میں لگا رہا ہے کہ انسانوں میں ننگا پن اور بے حیائی عام کرے، لیکن آج کے دور میں شیطان اپنے اس فتنے میں جتنا کامیاب ہے، پوری انسانی تاریخ میں کبھی شیطان اتنا کامیاب نہیں رہا۔ عالمی سطح پر شیطان نے بے حیائی کو جیسا پروموٹ کیا ہے، ننگے پن اور بے لباسی کو جیسی مقبولیت آج کے دور میں ملی ہے، کسی بھی انسانی تاریخ کے دور میں بے لباسی کو ایسی مقبولیت نہیں ملی۔ ننگے پن کو جو قبولیت آج معاشرے اور سوسائٹی کے اندر حاصل ہو گئی ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ فحاشی انسانی تاریخ میں نہیں رہی ہے، ہر معاشرے کے اندر کچھ نہ کچھ فحاشی بے حیائی پائی جاتی رہی ہے، لیکن فحاشی اور بے حیائی کو عام قبولیت کبھی بھی نہیں ملی۔ فحاشی کبھی بھی معاشرے کے اندر مقبول نہیں رہی، بے حیائی اور ننگا پن کبھی بھی معاشرے کے شرفاء اور عزت داروں کے ہاں نہیں پایا گیا۔ ننگا پن تھا معاشرے کے اندر، کچھ ہندوستانی تاریخ میں بھی ننگا پن تھا، پر یہ ننگا پن، یہ بے حیائی، یہ بے لباسی معاشرے کے جو نچلے طبقے کے لوگوں میں، یعنی کم تر سمجھے جانے والے لوگوں میں، کم تر تو کوئی نہیں ہوتا، سارے انسان اللہ کی نظر میں برابر ہے، پر عام طور پہ معاملہ یہ تھا کہ جن کو معاشرے میں کمتر سمجھا جاتا تھا ان کے ہاں بے حیائی اور بے لباسی پائی جاتی تھی۔ ہندوستان کے کچھ علاقوں میں یہاں تک کی صورتحال تھی کہ جو دلت عورتیں ہوتی تھیں ان کو بلاؤز پہننے پر پابندی تھی، ٹیکس دینا پڑتا تھا باقاعدہ اپنے سینے کو چھپانے کے لیے۔ تو بے حیائی اور فحاشی معاشرے میں
کہیں نہ کہیں پائی جاتی تھی، لیکن اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا معاشرے کے اندر، اس کو قابل تحسین نظروں سے نہیں دیکھا جاتا تھا، اس کو عام قبولیت نہیں حاصل تھی۔ جو معاشرے کے معزز اور شرفا ہوتے تھے ان کے ہاں پردے کا رواج تھا۔ یہ صرف مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، غیر مسلموں میں بھی شریف گھر کی عورتیں وہ تو ڈولیوں میں نکلتی تھی کسی زمانے میں۔ بڑے گھرانے کی جو عورتیں ہوتی تھیں، معزز گھرانوں کی، یعنی نقاب اور چہرہ چھپانا اور گھونگھٹ ڈالنا تو ایک بات ہے، گھر سے باہر نکلتی تھی تو ڈولیوں میں ان کو لے کے جایا جاتا تھا۔ یہ کم از کم گھونگھٹ کا رواج تھا۔ مسلمانوں میں چہرہ چھپایا جاتا تھا، نقاب پہنا جاتا تھا، برقعے پہنے جاتے تھے، اور یہ معزز گھروں کی علامت ہوتی تھی کہ ان کے ہاں حیا، شرم یہ عورتوں کا امتیاز اور ان کی خصوصیت سمجھی جاتی تھی۔ پر آج کے دور میں شیطان نے معاملے کو الٹا کر دیا ہے۔ آج کے دور میں بے حیائی کو ایسی عام قبولیت حاصل ہو گئی ہے کہ حیا کرنے والی عورت کو کمتر سمجھا جاتا ہے، حیا کو کمزوری سمجھا جاتا ہے۔ کوئی لڑکی اگر شرمائے اور پردہ کرے تو اس کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کے اندر کانفیڈنس کی کمی ہے۔ شیطان نے حیا کو عیب بنا دیا ہے، بے حیائی کو شان بنا دیا ہے، فضیلت بنا دی ہے۔ جو عورت جتنی زیادہ بے حیا ہے اتنا ہی یہ سمجھا جانے لگا ہے کہ بھائی یہ روشن خیال ہے۔ شیطان نے بے پردگی کو انلائٹمنٹ اور روشن خیالی کی علامت بتا دی ہے۔ جو عورت جتنے کم کپڑے پہنتی ہے سمجھا جاتا ہے یہ اتنی ہی روشن خیال ہے، اتنی ہی لبرل مائنڈڈ ہے۔ تو شیطان نے بے حیائی کو روشن خیالی سے جوڑ دیا ہے۔ شیطان نے ننگے پن کو ایک آرٹ بنا دیا ہے، آج کے دور میں فن بنا دیا ہے۔ کپڑے اتارنا معاشرے کے اندر ایک فن بن گیا ہے۔ خاص طور پہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے یہ پروپیگنڈا ہوا ہے اور یہ ذہن بنایا گیا ہے کہ ننگا پن کوئی آرٹ ہے۔ اللہ ہماری حالتوں پہ رحم فرمائے۔ سوشل میڈیا کے اس دور میں بہت ساری خواتین جن کو سوشل میڈیا انفلوئنسر کہا جاتا ہے، لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں ان کے فالوورز ہیں، ان کو معاشرے میں سیلیبریٹی سمجھا جاتا ہے اور بہت اسپیشل ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے سیلیبریٹیز کی طرح۔ ان خواتین کا اس اونچے مقام تک پہنچنے کی وجہ کیا ہے؟ کیا انہوں نے قوم و ملک کی کوئی خدمت کی ہے؟ کیا علم کی دنیا میں کوئی کارنامہ انجام دیا ہے؟ کیا یہ سماج اور معاشرے کی خدمت میں کوئی کارہائے نمایاں ان کے ہیں؟ کچھ نہیں۔ پھر یہ انفلوئنسر کیسے بن گئی؟ ان کے اتنے زیادہ فالوورز کیوں ہیں؟ معاشرے میں ان کی اتنی عزت کیوں ہے؟ اتنی شہرت ان کو کیوں ملی ہے؟ کیا آیا ہے ان کو؟ کیا کرنا آتا ہے ان کو؟ سماج میں ان کی شہرت کیوں ہے؟ کیا کر لے جاتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ عورتیں ہیں جو کپڑا اتارنا جانتی ہیں۔ سوشل میڈیا کے دور میں ننگے پن کو شیطان نے آرٹ بنا دیا ہے اور اس ننگے پن کو ایسا پھیلایا ہے کہ اب یہ فتنہ صرف شہروں تک محدود نہیں رہا، چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں بھی انفلوئنسر بننے کی جو ہوڑ لگی ہوئی ہے، جو ایک مقابلہ جاری ہے، ایک مسابقہ جاری ہے، اس میں گاؤں دیہات کی بھی لڑکی سوچ رہی ہے کہ میں فحاشی کا کون سا ایسا نمونہ پیش کروں کہ راتوں رات میں اسٹار بن جاؤں۔ شیطان نے اس فحاشی کو، اس بے حیائی کو، اس ننگے پن کو فیشن کا عنوان دے دیا ہے۔ ننگا پن فیشن بن گیا ہے اور حیا، شرم، مناسب لباس پہننا، اپنے جسم کو ڈھانکنا، اپنی عزت کی حفاظت کرنا، اس کو کمزوری سمجھا جاتا ہے۔ اس کو دقیانوسی دور کی علامت سمجھا جاتا ہے کہ یہ دقیانوسی خیال ہے کہ ایک لڑکی اپنا ہاتھ، اپنا چہرہ، اپنا جسم چھپانا چاہتی ہے۔ کوئی لڑکی اگر کم لباس پہن کر کے گھر سے باہر نکلتی ہے تو آج کے دور کے حساب سے وہ اس کا کانفیڈنس ہے، وہ اس کا فیشن سینس ہے، وہ اس کی روشن خیالی ہے۔ اور کوئی لڑکی اگر ماشاءاللہ نقاب بھی نکل رہی ہے، اپنے چہرے کو چھپا رہی ہے، برقع پہن رہی ہے، ہاتھوں میں گلوز پہنے ہوئے ہیں، وہ نہیں چاہتی کہ اس کا چہرہ کسی غیر مرد کے سامنے ظاہر ہو، تو ایسی عورت کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ کنزرویٹو مائنڈ کی عورت ہے۔
یہ پرانے خیالات کے لوگ ہیں. جتنا زیادہ جسم پر لباس ہے اتنا ہی زیادہ کنزرویٹو مائنڈ کے لوگ ہیں, اور جیسے جیسے لباس کم ہوتا جائے گا جسم پر, یہ شیطانی فتنوں اور شیطانی طاقتوں اور شیطانی خیالات رکھنے والے لوگوں کے حساب سے اتنا ہی وہ عورت روشن خیال ہوتی جا رہی ہے. شیطان نے ننگے پن کو روشن خیالی کی علامت بنا دیا ہے, اور پردے کو اور حیا کو ایک کنزرویٹو مائنڈ اور دقیانوسی خیال رکھنے والے لوگوں کا ایک پہچان بنا دی ہے. ابھی دیکھیں آپ, ایک ہندوستان کے ایک بہت مشہور یوٹیوبر ہیں, خان سر کے نام سے معروف ہیں. پچھلے دنوں انہوں نے شادی کی تو شادی میں اپنی بیوی کو گھونگھٹ صرف, بلکہ ان کی بیوی نے اپنی مرضی سے گھونگھٹ ڈالا ہوا تھا. اتنا زیادہ سوشل میڈیا پہ فتنہ کیا گیا, ہلہ گہار کیا گیا کہ یہ دیکھو یہ لوگ اپنے آپ کو اتنا روشن خیال کرتے ہیں, کہتے ہیں پھر بھی اپنی بیوی کو گھونگھٹ ڈلوایا ہوا ہے, اپنی بیوی کو پردہ کروا رہے ہیں. یہ اتنا پڑھنے لکھنے کے باوجود بھی اتنے کنزرویٹو مائنڈ کے لوگ ہیں, اتنی بھی روشن خیالی ان کے درمیان نہیں آئی ہے. تو پردے کو کنزرویٹو مائنڈ کے لوگوں کی علامت بتا دیا گیا کہ یہ دقیانوسی خیال کے لوگ ہوتے ہیں, پرانے دور کے لوگ ہوتے ہیں. اور نئے دور کے لوگوں کی علامت یہ ہے کہ وہ پردہ نہیں کرتے. شیطان کا فتنہ ہے, اس نے فیشن کا نام دے کر کے بے حیائی کو معاشرے میں عام کر دیا ہے, اور شیطان ہر دور میں یہ کرتا رہا ہے. ہر دور میں شیطان کی کوشش یہ رہی ہے, ہر دور میں شیطان اب جب کسی گناہ کو معاشرے میں پھیلانا چاہتا ہے, ایک منٹ ہاں, شیطان ہر دور میں شیطان کی کوشش کیا رہی ہے, اگر اس کو معاشرے میں کسی گناہ کو پھیلانا ہے تو وہ کیا کرتا ہے, گناہوں کو خوبصورت ٹائٹل دیتا ہے. یہ شیطان کا ہر زمانے میں شیطان کا یہ کارگر حربہ رہا ہے کہ جس برائی کو معاشرے میں عام کرنا ہے سب سے پہلے کیا کرو, اس برائی کا ایک خوبصورت نام دو, ایک خوبصورت ٹائٹل دو. کیونکہ انسان کی فطرت کی اس کمزوری سے شیطان واقف ہے کہ انسان بعض مرتبہ خوبصورت ناموں کے بہکاوے میں آ کر کے چیزوں کی جو حقیقت ہے ان کو نظر انداز کر دیتا ہے. گندی چیزوں کو اگر خوبصورت پیکج اور خوبصورت پیکنگ میں فراہم کیا جائے نا تو انسان ٹائٹل, اصطلاحات اور ناموں کے بہکاوے میں بہت جلدی آ جاتا ہے اور چیزوں کی حقیقت تک کے نہیں پہنچ پاتا ہے. تو اس کو معاشرے میں جو گندگی عام کرنی ہوتی ہے سب سے پہلے وہ کیا کرتا ہے, اس کو ٹائٹل بہت اچھا دیتا ہے, خوبصورت عنوان دے کر کے. یعنی شیطان کا کام ہے گناہوں کی پیکیجنگ کرنا, گناہوں کی مارکیٹنگ کرنا. تو پیکیجنگ میں ٹائٹلنگ کا بہت اہم رول ہوتا ہے. کسی چیز کو پیکیجنگ اچھی کرنا ہے تو سب سے پہلے اس کا ٹائٹل اچھا کیا جاتا ہے. تو شیطان کیا کرتا ہے, گناہوں کی پیکیجنگ کرتا ہے, گناہوں کی مارکیٹنگ کرتا ہے. زین لہم الشیطان اعمالہم, اللہ نے فرمایا کہ شیطان نے کیا کیا ہے, کافروں کے لیے ان کے اعمال مزین کر دیے ہیں. گناہوں کو بیوٹیفائی کرنا یہ اس کا کام ہے. تو وہ کیا کرتا ہے, گناہوں کو ٹائٹل اچھا دیتا ہے. اس کو فحاشی کو معاشرے میں پھیلانا تھا, ظاہر سی بات ہے یہ فحاشی, یہ بے حیائی, یہ ولگیرٹی, یہ فحاشی کا نام دے کر کے اور ولگیرٹی کا نام لے کر کے تو معاشرے میں نہیں پھیلائی جا سکتی ہے. تو اس نے ولگیرٹی کو, بے حیائی کو, ننگے پن کو ایک خوبصورت نام دیا, فیشن. آج دنیا میں جو بھی ننگا پن ہو رہا ہے وہ ننگا پن کس نام سے ہو رہا ہے؟ ننگے پن کو ولگیرٹی نہیں کہا جاتا, بے حیائی نہیں کہا جاتا, فحاشی نہیں کہا جاتا, ننگے پن کو کہا جاتا ہے فیشن. یہ ہر زمانے سے شیطان یہ کرتا رہا ہے کہ جس گندگی کو معاشرے میں عام کرنا ہے اس کا ٹائٹل اچھا لگا دو. حضرت آدم کے زمانے سے اس کا یہی طریقہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے کہا تھا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ, اے آدم و حوا تم کو اس پیڑ کے قریب بھی نہیں جانا ہے. ایک پیڑ تھا جس کا پھل کھا کر کے حضرت آدم و حوا کو جنت سے نکال دیا جانے والا تھا. اب شیطان کیونکہ یہ چاہتا تھا کہ حضرت آدم اور حضرت حوا اس پیڑ کا پھل کھا لیں, تو شیطان نے حضرت آدم کو بہکانے کے لیے کیا کیا, سب سے پہلے اس پیڑ کو ایک خوبصورت سا نام دیا. کیا نام دیا اس پیڑ کو؟
کہا حضرت آدم سے آ کر کے شیطان نے کہ اے آدم ہل ادلک علی شجرۃ الخلد، کہ اے آدم میں تم کو بتاؤں شجرۃ الخلد کہاں ہے. کتنا پیارا نام ہے شجرۃ الخلد. شجرہ کا مطلب ہوتا ہے پیڑ، اور خلد کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ کی زندگی، ایٹرنیٹی، دا ٹری آف ایٹرنیٹی، امر کر دینے والا پیڑ. کتنا پیارا نام دیا پیڑ کو. ہاں، ایک پیڑ جس کا پھل کھا کر کے اللہ کی نافرمانی اور گناہ ہونے والا تھا، جب شیطان کو بہکانا ہوا تو سب سے پہلے اس نے پیڑ کو ایک خوبصورت سا نام دیا، اس کو بیوٹیفائی کیا، اس کو ٹائٹل اچھا دیا. ہر زمانے میں انسان کے خلاف شیطان یہی حربہ آزماتا ہے اور کامیاب بھی ہو جاتا ہے. جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے خلاف کامیاب ہو گیا، ویسے ہی ہر انسان کو جب گناہ میں ملوث کرنا ہوتا ہے تو وہ گناہوں کو خوبصورت سا نام دیتا ہے، اچھے عنوان دیتا ہے. آج کے دور میں آپ دیکھیں مارکیٹ میں بے ایمانی کو شیطان نے ہوشیاری کا نام دے دیا ہے. جو جتنا بڑا بے ایمان ہے اس کو اتنا ہی ہوشیار، کہ بھائی اس کا تو بزنس سینس بہت اچھا ہے، یہ بہت ہوشیار آدمی ہے. بے ایمانی کو اس نے ہوشیاری کا نام دے دیا ہے. ایسے ہی کرتا ہے شیطان. دیکھیے ایک بہت ہی گندا لفظ کسی زمانے میں ہمارے معاشرے کے اندر استعمال ہوتا تھا ایک بہت گندے تعلق کے لیے. جو تعلق گندا ہوگا اس کے لیے لفظ بھی گندا استعمال کرنا چاہیے. پہلے معاشرے کے اندر کوئی عورت اگر بغیر نکاح کے کسی مرد کے ساتھ رہنا چاہتی تھی، کسی آدمی کے ساتھ بغیر نکاح کے رہتی تھی، ایسی عورتوں کو معاشرے میں رکھیل کہا جاتا تھا. اردو میں اس کو داشتہ کہا جاتا تھا. یہ بہت گندا لفظ ہے. اور یہ لفظ اتنا گندا کیوں ہے؟ کیونکہ یہ تعلق بھی گندا ہے. کسی لڑکی کے لیے یہ بہت گندی بات ہے کہ وہ بغیر نکاح کے کسی مرد کے ساتھ رہ رہی ہے. تو کیونکہ وہ تعلق گندا تھا تو اس کے لیے گندا ہی لفظ استعمال ہونا چاہیے تھا. پر ظاہر سی بات ہے اس گندے لفظ کے ساتھ تو یہ گندگی معاشرے میں نہیں پھیل سکتی تھی. تو شیطان نے کیا کیا؟ شیطان نے اس گندگی کو ایک خوبصورت ٹائٹل دے دیا. آج کے زمانے میں اگر کوئی عورت کسی مرد کے ساتھ بغیر نکاح کے رہنا چاہتی ہے تو شیطان نے اس کو کیا نام دیا ہے؟ لیو ان ریلیشن. ایک لڑکی بغیر نکاح کے ایک مرد کے ساتھ رہ رہی ہے اور پوچھو بھائی کیا تم کیوں رہتی ہو اس لڑکے کے ساتھ بغیر نکاح کے؟ ہم لوگ لیو ان میں، لیو ان ریلیشن، اس کو ریلیشن بول دیا. یہ کون سا ریلیشن ہے بھائی؟ یہ کون سا ریلیشن ہے؟ ریلیشن تو وہ ہوتا ہے جس کو دین ریکگنائز کرتا ہے، سوسائٹی ریکگنائز کرتی ہے، قانون ریکگنائز کرتا ہے. اور لیو ان ریلیشن تو ایسا ہے جو غیر قانونی بھی ہے. سب سے بڑی بات یہ کہ غیر شرعی ہے، غیر سماجی ہے. وہ سماج میں مقبول ہی نہیں ہے. پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ لڑکی اس لڑکے کے ساتھ رہ رہی ہے، بدکاری میں ملوث ہے. اس سے اگر بچہ ہو گیا وہ بچہ کس کا ہوگا؟ اس بچے کے حقوق کیا ہوں گے؟ یہ عورت جو ساتھ میں رہ رہی ہے، شریعت میں جب ریلیشن قائم ہوتا ہے نکاح کی صورت میں تو عورت کے کچھ حقوق طے ہوتے ہیں، مرد کے کچھ حقوق طے ہوتے ہیں. ان سے پیدا ہونے والے بچوں کے حقوق ہوتے ہیں، نفقے کا حقوق ہوتا ہے، خرچ اٹھانے کی ذمہ داری ہوتی ہے، عورت پر فرما برداری واجب ہوتی ہے، وراثت کے حقوق ہوتے ہیں. ریلیشن وہ ہوتا ہے جس میں حقوق اور ذمہ داریاں طے ہوتی ہیں. یہ کون سا ریلیشن ہے بھائی جس میں نہ حقوق طے ہیں، نہ ذمہ داریاں طے ہیں، نہ وراثت کا کوئی پتہ ہے، نہ نسب کا کوئی پتہ ہے؟ یہ کون سا ریلیشن ہے؟ شیطان نے اس گندگی کو پھیلانے کے لیے کتنا خوبصورت ٹائٹل دے دیا کہ یہ لیو ان ریلیشن میں رہ رہے ہیں. ہاں، ہر زمانے میں شیطان یہی کرتا ہے، انسان کے خلاف یہی حربہ آزماتا ہے. آپ دیکھیں آج کے معاشرے میں جو بدکاریاں، جو زنا، جو خباثت ہو رہی ہے، اس سارے زنا کو، اس ساری بدکاری کو شیطان نے عنوان لگا دیا اس پر لو، عشق، محبت. جو بھی معاشرے کے اندر بدکاری ہو رہی ہے، زنا ہو رہا ہے، یہ سب زنا کے نام پہ تھوڑی ہو رہا ہے. یہ بدکاریاں بدکاری کے نام پہ تھوڑی ہو رہی ہے. ہر بدکاری اور زنا کو شیطان نے خوبصورت بنا دیا ہے اور اس پر ٹائٹل لگا دیا ہے. زنا کا نام ہٹا کر کے اس پر لو لگا دیے. لو، عشق، محبت، پریم. آج سارا زنا انہی عنوانوں کے تحت ہو رہا ہے، انہی ناموں سے ہو رہا ہے. اور انسان بہت جلدی ان خوبصورت ناموں کے بہکاوے میں آ جاتا ہے. خاص طور پہ میں جو ہماری بہنیں ہیں
ہماری بچیاں ہیں، خاص طور پہ کنواری لڑکیاں، ان کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ زنا ایک خبیث چیز ہے. خبیث چیزوں کا نام بدل دینے سے اس کی خباثت ختم نہیں ہو جاتی ہے. بدکاری ایک گندی چیز ہے. گندگی کو آپ کتنا بھی خوبصورت پیکنگ اس کو چڑھا دیں، کتنا بھی خوبصورت اس کی پیکنگ کر دیں، گندگی تو گندگی رہے گی نا. گوبر کو اگر کوئی خوبصورت تھالی میں سجا کر کے دے دے تو کوئی آپ اس کو کھا نہیں لیں گے کہ اتنا خوبصورت سجا کر کے دیا ہے تو میں گوبر کھا لوں. اتنا سینس انسان کے پاس ہوتا ہے. یہ زنا کو، عشق و محبت کی جو خوبصورت تھالی میں سجا کر کے دیا جا رہا ہے، معصوم بھولی بھالی لڑکیاں سمجھ نہیں پاتی ہیں، اور عشق اور محبت کا عنوان دیکھ کر کے، پریم اور لو کا عنوان دیکھ کر کے زنا جیسی گندگی میں اپنی عزت کو داغدار کر دیتی ہیں. میری بہنوں، آپ کو یہ بات سمجھنا چاہیے، یہ لڑکے بہت چالاک ہیں. یہ جب کسی عورت کے ساتھ بدکاری کرنا چاہیں گے، زنا کرنا چاہیں گے، تو یہ آ کر عورت سے یہ تھوڑی کہیں گے، کسی لڑکی کے سامنے یہ اپروچ تھوڑی رکھیں گے کہ چلو ہم لوگ زنا کرتے ہیں، کیا آپ میرے ساتھ بدکاری کرنے کو تیار ہیں؟ کیا میں آپ کے ساتھ زنا کر سکتا ہوں؟ ایسا تھوڑی کوئی لڑکا کر کے اپروچ رکھے گا. یہ لڑکے بہت ہوشیار ہیں، اور خاص طور پہ میری بچیوں کو، میری بہنوں کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ یہ جب آپ کی عزت پر حملہ کرنا چاہیں گے تو آپ سے آ کر کے یہ نہیں کہیں گے کہ میں آپ کی عزت پر حملہ کرنا چاہتا ہوں. یہ لڑکے محبت کا نام لے کر کے آپ کی عزت تک پہنچنا چاہتے ہیں. یہ محبت کا حوالہ دے کر کے اصل میں اپنی شہوت پوری کرنا چاہتے ہیں. یہ دل کی باتیں کرتے ہیں، پر دل کی باتیں کر کے اصل میں آپ کے جسم سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. یہ لڑکے بہت چالاک ہیں، ان کے بہکاوے میں نہیں آنا. یہ آپ سے آ کر کے یہ نہیں کہیں گے میں آپ کے ساتھ زنا کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ میرے ساتھ بدکاری کریں گی. اس طرح سے تو کوئی عورت ان کے جال میں نہیں پھنسے گی، ان کے فتنے کا شکار نہیں ہوگی. اس طرح سے یہ اپنے شہوتوں کی تکمیل نہیں کر پائیں گے. تو دل میں ان کے یہی ہوتا ہے کہ کیا آپ میرے ساتھ زنا کرنا چاہتی ہیں، پر زبان سے ہی کیا بولتے ہیں؟ یہ زبان سے بولتے ہیں آئی لو یو. یہ جو شادی کے بغیر ایک لڑکا کسی لڑکی کو آئی لو یو بول رہا ہے، یہ آئی لو یو سے اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ میں تمہارے ساتھ زنا کرنا چاہتا ہوں، اور میں بہت کھل کر کے یہ بات کرنا چاہتا ہوں. بعض مرتبہ بہت ساری معصوم نادان لڑکیاں اشاروں کی بات نہیں سمجھ پاتی ہیں اور اپنی عزت کو کسی ایسے خبیث آدمی کے ہاتھ میں دے کر کے داغدار کر لیتی ہیں. میری بہنوں، یہ سمجھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے. میری بچیوں، آپ کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے. آپ کی عزت آپ کا سب سے بڑا خزانہ ہے. سب سے بڑی دولت ایمان کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے نا، وہ آپ کی عزت ہے. بلکہ ایمان بھی ایک مرتبہ کو جانے کے بعد واپس آ جاتا ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ ایمان کے راستے سے ہٹ کے کفر کے راستے پہ چلا گیا، لیکن توبہ کر کے دوبارہ ایمان کے راستے پر آ گیا. لیکن عزت اگر معاشرے میں ایک مرتبہ چلی گئی، واپس نہیں ملتی. پھر دنیا والوں کی نظر میں اگر آپ کی عزت داغدار ہو گئی، آپ کے کریکٹر پہ کوئی دھبا لگ گیا، لوگوں کی نظروں میں آپ گر گئیں، آپ توبہ کر لیں گی، اللہ معاف کر دے گا. لوگ کبھی معاف نہیں کرتے. اللہ چیزوں کو بھلا دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. بلکہ ہمارا رب تو اتنا رحیم اور کریم ہے کہ وہ گناہوں کو نیکیوں میں بھی تبدیل کر دیتا ہے. پر سوسائٹی کبھی نہیں بھولتی، سماج کبھی نہیں بھولتا، معاشرے کے لوگ یاد رکھتے ہیں. میں نے کتنی لڑکیوں کے بارے میں نے یہ دیکھا، جانا، مشاہدہ کیا کہ ایک عورت سے غلطی سرزد ہوئی، بھاگ کر کے اس نے کسی کے ساتھ شادی کر لی، اس کی نسلوں تک کو تانا دیا گیا، اس کے پوتوں کو تانا دیا گیا کہ تمہاری دادی نے بھاگ کر کے شادی کی تھی، اس کے نواسوں کو، نواسیوں کو تانا دیا گیا کہ اس کی نانی بھی بھاگ گئی تھی ایک آدمی کے ساتھ میں. سوسائٹی کبھی نہیں بھولتی. معاشرہ اور سماج اللہ معاف کر دیتا ہے، معاشرہ اور سماج معاف نہیں کرتا. عزت ایک ایسی چیز ہے جو ہاتھ سے چلی جائے تو واپس نہیں آتی، اور عزت ایک ایسی چیز ہے جو آپ کی اکیلے تنہا نہیں ہے. آپ کی عزت کے ساتھ آپ کے گھر، آپ کے خاندان، آپ کی نسلوں کی عزت جڑی ہوئی ہے.
آپ سے اوپر والوں کی بھی عزت جڑی ہے، آپ سے نیچے والوں کی عزت بھی جڑی ہے، آپ کی عزت کے ساتھ آپ کے باپ کی عزت جڑی ہے، آپ کی عزت کے ساتھ آپ کے بھائی کی عزت جڑی ہے، آپ کی ماں کی عزت جڑی ہے، پورے خاندان کی عزت جڑی ہوئی ہے۔ اپنی عزتوں کی حفاظت کریں، کیونکہ یہ داغدار ہوتی ہے تو صرف ایک فرد کی عزت داغدار نہیں ہوتی، شیطان ایک فرد کے ذریعے سے ایک پورے خاندان کی عزت کو داغدار کر دیتا ہے، اور شیطان چاہتا ہے عزتوں کو داغدار کرنا۔ وہ انسان کا دشمن ہے، اس کو مزہ آتا ہے انسانوں کو ذلیل کرنے میں، وہ آپ کو ذلیل کرنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے آپ کی کیریکٹر پر ڈبہ لگے، آپ کی عزت لوگوں کی نظر سے گر جائے۔ اور جب کوئی لڑکی کسی گناہ میں، کسی غلطی میں ملوث ہوتی ہے تو پورے خاندان کا نام لے کر کے ڈوبتی ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام دیکھیں، وہ تو پاکیزہ عفیفہ خاتون تھیں، جب حضرت عیسیٰ کو گود میں لے کر کے آئیں اور لوگوں کو ان کے بارے میں شبہ ہوا تو لوگوں نے فوراً کیا کہا؟ یا اخت ہارون، یا اخت ہارون، ما کان ابوک امرأ سوء وما کان امک بغیہ، کہ تم اے ہارون کی بیٹی، اے ہارون کی بہن، اے ہارون کی بہن، ان کے بھائی کا نام فوراً لیا۔ ہاں، ایک بہن کی عزت سے بھائی کی عزت جڑی ہوئی ہے۔ ما کان ابوک امرأ سوء، تمہارا باپ تو کوئی برا آدمی نہیں تھا، وما کان امک بغیہ، تمہاری ماں بھی کوئی بدچلن عورت نہیں تھی۔ فوراً بات بھائی تک پہنچ جاتی ہے، باپ تک پہنچ جاتی ہے، ماں تک پہنچ جاتی ہے۔ میری بہنوں، آپ کی عزت کے ساتھ آپ کے خاندان کی بھی عزت جڑی ہے اور آپ کی آنے والی نسلوں کی بھی عزت جڑی ہوئی ہے، آپ کے بچوں کی بھی عزت جڑی ہوئی ہے۔ آپ کا غلط قدم آپ کی آنے والی نسلوں کو بدنام کرتا ہے۔ لوگ بچوں کو تانا دیتے ہیں کہ تمہاری ماں ایسی ایسی تھی، بیٹیوں کو تانا ملتا ہے کہ تمہاری ماں نے بھاگ کر کے شادی کر لی تھی، حتیٰ کہ پوتوں کو اور پوتیوں کو اور نواسوں اور نواسیوں تک کو تانا دیا جاتا ہے کہ ارے تمہاری دادی کے بارے میں ہم جانتے ہیں، تمہاری نانی تو ایسی تھی۔ نسلوں کی عزت، اوپر سے خاندانوں اور نیچے سے نسلوں کی عزت ایک لڑکی کے غلط قدم کی وجہ سے داغدار ہو جاتی ہے۔ اس لیے میری بہنوں، ایمان کے بعد سب سے قیمتی دولت جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، یہ آپ کی عزت ہے۔ آپ کی عزت آپ کا ایک خزانہ ہے، اور میری بہنوں، خزانے کے دروازے چوروں کے لیے نہیں کھولے جاتے، خزانے کے دروازے شہزادوں کے لیے کھولے جاتے ہیں۔ آپ شہزادی ہیں، یہ عزت آپ کا خزانہ ہے۔ جیسے شہزادی اپنے سنگھاسن پر، اپنے تخت پر بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، ہر ایرا گیرا نتو خیرا ٹام ڈیک اینڈ ہیری آ کر کے اس سے مل نہیں سکتا۔ اس کے حضور میں پہنچنے کے لیے پہلے اس کے دربانوں سے ہو کر کے گزرنا پڑتا ہے، اس کے محافظوں سے پہلے ملنا پڑتا ہے۔ عورت ایک شہزادی ہے، اس تک کسی کو پہنچنا ہے تو پہلے اس کے دربان سے، اس کے گیٹ کیپر سے، اس کے محافظ سے، اس کے سپاہی سے جا کر ملنا پڑے گا۔ آپ کے دربان اور آپ کے محافظ کون ہیں؟ آپ کے گارجین، آپ کے ولی۔ باپ زندہ ہے تو باپ، باپ نہیں زندہ ہے تو بھائی، چاچا، دادا، یہ جو آپ کے گارجین ہیں، آپ کے ولی، یہ آپ کے محافظ ہیں، یہ آپ کے ذمہ دار ہیں۔ جس کو آپ سے سچی محبت ہوگی وہ سامنے والے دروازے سے آئے گا، آپ کے لیے نکاح کا پیغام لے کر کے آئے گا۔ آپ کے پاس نہیں آئے گا، آپ کے ولی کے پاس آئے گا، آپ کے ولی سے مل کر کے نکاح کا پیغام آپ تک کے پہنچائے گا۔ پھر ولی اگر مناسب سمجھے گا، آپ کی اجازت ہوگی تو نکاح ہوگا۔ جو آپ سے سچی محبت کرے گا وہ زنا کے راستے پر چلا کر کے آپ کو جہنم نہیں لے کر کے جانا چاہے گا، وہ نکاح کے راستے پر چلا کر کے آپ کو اپنی جنت کے سفر کا ہم سفر بنائے گا انشاءاللہ تعالی۔ وہ پیچھے والے دروازے سے نہیں آئے گا چوروں کی طرح کہ آپ کو لو لیٹر لکھ رہا ہے، واٹس ایپ پر آپ کو میسج کر رہا ہے، انسٹاگرام پہ آپ کو ڈی ایم کر رہا ہے، میسنجر پہ آپ کو سلام لکھ کر کے بھیج رہا ہے۔ وہ پیچھے والے دروازے سے آپ کے حسن کے قصیدے اور اپنے عشق کے جذبات کا اظہار آپ سے نہیں کرے گا۔ یہ جو پیچھے والے دروازے سے آ کر کے غلط طریقے سے آ کر کے آپ سے رابطہ کرنا چاہتا ہے نا، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا گھروں میں ان کے دروازوں سے داخل ہو۔ کسی لڑکی تک کے اگر پہنچنا ہے تو اس تک پہنچنے کا صرف ایک راستہ ہونا چاہیے، حلال طریقے سے نکاح کرنا۔
جو آپ سے سچی محبت کرے گا وہ آپ سے نکاح کی چاہت رکھے گا، آپ سے زنا کی چاہت نہیں رکھے گا۔ جو شخص آپ کے ساتھ زنا کرنا چاہتا ہے وہ آپ سے محبت نہیں کرتا۔ محبت کرنے والا اپنے محبوب کو جہنم میں جلنے کے لیے نہیں تیار کرے گا، اس کو زنا کے راستے پر چلا کر کے جہنم میں نہیں لے کر کے جانا چاہے گا۔ جو سچی محبت کرے گا، سچی محبت کرنے والا آپ کو جہنم کے راستے پر نہیں چلائے گا۔ اپنی عزتوں کا خیال کریں۔ آپ تو ایک پھول کی طرح ہیں ماشاءاللہ۔ جیسے پھول بہت خوبصورت ہوتا ہے تو الگ الگ ہاتھ اس پھول کے حسن سے متاثر ہو کر کے اس کو توڑنے کے لیے اس کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھولوں کی حفاظت کے لیے کیا انتظام کیا ہے کہ پھولوں کے گرد کانٹے اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیے ہیں۔ یہ کانٹے پھول کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ جو آپ کا باپ ہے، یہ جو آپ کا بھائی ہے، یہ وہ کانٹا ہے جو آپ کی طرف غلط نیت سے بڑھنے والے ہاتھوں کو زخمی کرتا ہے۔ یہ آپ کی عزت کے محافظ ہیں۔ ان کو آپ کی اتنی فکر ہے کہ آپ کی عزت کی حفاظت کے لیے کبھی اگر جان دینے کی نوبت آ جائے تو آپ کا بھائی، آپ کا باپ اپنی جان دے دے گا آپ کی عزت کی حفاظت کے لیے۔ اپنے بھائی کی، اپنے باپ کی قدر کریے۔ بعض عورتوں کو دیکھ کر کے مجھے واللہ اتنی تکلیف ہوئی کہ ایک باپ جس نے 20 سال 25 سال ایک بچی کو کھلایا پلایا پڑھایا لکھایا، محبت سے اس کی ہر فرمائش پوری کی، ہر ضرورت کا خیال رکھا، یہ لڑکی 20-25 سال ایک باپ کی تربیت میں اور ایک باپ کی کفالت میں رہی، اور پھر کسی لڑکے سے عشق میں مبتلا ہو گئی، اور 2-4 سال کا عشق، چند سالوں کی محبت اتنی اس لڑکی کے دماغ پہ سوار ہو گئی کہ اس کے ساتھ بھاگ گئی۔ یہ بھی نہیں سوچا کہ اس کے اس بھاگ جانے سے، فرار ہو کر کے شادی کر لینے سے، کورٹ میرج کر لینے سے، لو میرج کر لینے سے میرے باپ کے دل پر کیا گزرے گی، کتنا بڑا زخم اس کے دل پر لگے گا، اس کی عزت معاشرے میں کیا رہ جائے گی۔ یہ بیچارہ باپ جس کی لڑکی کورٹ میرج کر کے فرار ہو جاتی ہے، یہ معاشرے میں اپنا چہرہ دکھانے کے لائق نہیں بچتا ہے، شرماتا ہے، گھر اور خاندان میں اپنا چہرہ دکھانے کے لائق نہیں بچتا ہے۔ یہ اور لڑکی یہ نہیں سمجھتی ہے کہ یہ باپ ہے، اس کا مقام اتنا بلند ہے، اس کی قدر اتنی زیادہ ہے، اس کا حق اتنا بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اف کہنے سے جو تکلیف اس باپ کو ہوگی نا، وہ باپ کو اس تکلیف دینے سے بھی منع کیا ہے۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اپنے ماں باپ کو اف بھی مت کہو، کیونکہ تمہاری اف سے بھی اب تمہارے ماں کو اور باپ کو تکلیف ہوگی۔ یہ ماں، یہ باپ جس کو اف کہنا تک کے شریعت میں منع ہے تاکہ ان کے دل کو ٹھیس نہ پہنچے، اس کی عزت پر ایک دھبا لگا کر کے بھاگ جاتی ہے، بعض مرتبہ کسی کافر کے ساتھ بھاگ جاتی ہے۔ یہ بیچارہ باپ خاندان میں، محلے میں، علاقے میں کسی کو چہرہ دکھانے کے لائق نہیں بچتا، یہ شرماتا ہے کہ میں کیا منہ لے کر کے لوگوں کے سامنے جاؤں۔ جو سالوں کی بنائی ہوئی عزت ہوتی ہے، بلکہ نسلوں کی، خاندانوں کی بنائی ہوئی عزت ہوتی ہے، یہ لڑکی اس پر اپنے عشق کے چکر میں پڑ کر کے اس عزت پر ایک سیاہی پھینک کر کے غائب ہو جاتی ہے، اپنے عاشق کے ساتھ فرار ہو جاتی ہے۔ مسلمان لڑکی اتنی بے غیرت، اتنی بے حیا نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے، اور میری بہنوں یہ سمجھنا آپ کو بہت ضروری ہے کہ آپ بے وقوف ہیں، آپ جذباتی ہیں۔ یہ چالاک مرد بعض مرتبہ لڑکیوں کے جذباتیت کا فائدہ اٹھاتے ہیں، آپ کے ایموشنز کے ساتھ کھیل کر کے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، آپ کی جذباتیت کا فائدہ اٹھا کر کے آپ کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں۔ یہ محبت کا نام لیتے ہیں، پر محبت کا نام صرف زبان سے لیتے ہیں، ان کا اصل مقصد محبت نہیں ہوتا، یہ محبت کا نام لے کر کے اصل میں اپنی شہوت پوری کرنا چاہتے ہیں، یہ دل کی باتیں کر کے آپ کے جسم تک پہنچنا چاہتے ہیں، یہ محبت کا نام لے کر کے آپ کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنا چاہتے ہیں۔ اور مسلمان عورت کو اپنی عزت کی قدر پتہ ہوتی ہے، اپنی عزت کی عظمت کا احساس ہوتا ہے۔ مسلمان عورت شریف ہوتی ہے، بے وقوف نہیں ہوتی، احمق نہیں ہوتی کہ جذباتی لفظوں کے بہکاوے میں آ کر کے
اپنی عزت کسی کے ہاتھ میں سونپ دے. مسلمان لڑکی کو ایسا بے وقوف نہیں ہونا چاہیے. میں بہت کھل کر کے یہ بات کرنا چاہتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اشارے کنائے میں باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں. مسلمان لڑکی شریف ہوتی ہے, احمق نہیں ہوتی, بے وقوف نہیں ہوتی کہ کسی نے 2-4 شاعری اچھی سی لکھ کر کے دے دی, آپ کے حسن کے قصیدے پڑھ دیے اور اپنا دل و جان آپ پر قربان کرنے کی بات کر رہا ہے, تو آپ اس کی قصیدوں سے متاثر ہو کر کے, اس کی خوش بیانی سے متاثر ہو کر کے, اس کی شاعری کے جال میں پھنس کر کے اپنی عزت اس کے حوالے کر دے. ایسی مسلمان عورت کو اتنا بے وقوف نہیں ہونا چاہیے. یہ لڑکے بہت چالاک ہیں, ان کی چالاکی کو سمجھو. یہ جو واٹس ایپ پہ, میسنجر پہ آپ کے حسن اور آپ کے جمال, آپ کے علم اور آپ کی فہم و فراست پر جو قصیدے لکھتے ہیں, تعریف آدمی کا وہ جال ہے جس میں وہ عورتوں کو پھنساتا ہے. یہ تعریف کے بہکاوے میں, سمجھدار عورت تعریف کے بہکاوے میں نہیں آتی ہے. تعریف ایک مرد کا وہ جال ہے جس سے وہ عورتوں کو پھنساتا ہے اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے. جیسے جانوروں کو شکار کرنے کے لیے انسان جال بچھاتے ہیں نا, ویسے لڑکیوں کا شکار کرنے کے لیے لڑکے تعریف کا جال بچھاتے ہیں, شاعری کا جال بچھاتے ہیں, عشق و محبت کی باتیں کرتے ہیں. یہ سب عشق و محبت کے نام پہ جو بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں نا, یہ صرف اور صرف ایک طریقہ ہے لڑکیوں کو اپنی شہوت کا شکار بنانے کا. سب جھوٹ ہوتا ہے, یہ سب خرافات ہوتی ہے. عشق و محبت کے نام پہ جو بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں, یہ صرف دعوے ہوتے ہیں, کھوکھلے دعوے ہوتے ہیں. عملی زندگی بہت مختلف ہوتی ہے. یہ جو لڑکے آپ کو آسمان سے تارے توڑ کے آپ کے قدموں میں لانے کی, بچھانے کی بات کرتے ہیں, انہی لڑکوں سے جب شادیاں ہو جاتی ہیں نا, تو صبح اٹھ کر کے ناشتہ لانا ان کو بھاری پڑتا ہے. یہ حقیقت ہے معاشرے کی کہ جو بڑی بڑی اپنا جان و دل ایک لڑکی کے لیے قربان کرنے کی باتیں کرتے تھے, شادی ہو گئی تو 2 وقت کی روٹی فراہم کرنا ان کے لیے مشکل ہے. بیچاری کتنی لڑکیوں کو میں جانتا ہوں ایسے اوباش قسم کے لڑکوں کے بہکاوے میں آ کر کے ماں باپ کی مخالفت کر کے شادی تو کر لی, آج ان کی صورتحال یہ ہے ٹیوشن پڑھا کر کے, اسکول پڑھا کر کے, حتیٰ کہ گھروں میں برتن مانج کر کے, کپڑے دھو کر کے 4 پیسہ کما رہی ہے تاکہ اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ بھر سکے. وہ لڑکا جو شادی سے پہلے ان کو باتیں کرتا تھا کہ میں آسمان سے تارے توڑ کر کے لا کے تمہارے قدموں میں بچھا دوں گا, وہ 2 وقت کی روٹی نہیں فراہم کر رہا ہے ان کو. کتنی کیسز میں جانتا ہوں. میں عمر میری کوئی بہت زیادہ نہیں ہے, 40 سال کی میری عمر ہے, پر 40 سال کی عمر میں 20 سال سے فیلڈ پہ کام کر رہا ہوں, زمینی سطح پہ کام کر رہا ہوں. اور کتنے طلاق کے کیسز میرے پاس آتے ہیں, خلا کے کیسز آتے ہیں, اور وہ کیسز کیا ہوتے ہیں, 6 سال 7 سال 8 سال سے شادی سے پہلے ریلیشن میں تھے اور محبت کے چکر میں بھاگ کر کے شادی کر لی, اور شادی ہوئی 1 سال بھی شادی نہیں چلی. شادی سے پہلے بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں, شادی سے پہلے لڑکا بڑی بڑی باتیں کرتا ہے اور عورتیں, لڑکیاں ان بڑی بڑی باتوں کے بہکاوے میں آ جاتی ہے. جب شادی ہوتی ہے تو حقیقت کچھ اور ہوتی ہے. شادی سے پہلے کے عشق میں ایک لڑکے کو کیا کرنا ہے, صرف باتیں ہی تو کرنا ہے, صبح شام اس کو بس محبتوں کا اظہار کرنا ہے, اپنے عشقیہ جذبات میں عورت کو ڈبا کر کے اس کو جنت کی سیر کرانا ہے, اور تو کچھ کرنا نہیں. اس کو صبح شام صرف آئی لو یو بولنا ہے, میرے بابو نے کھانا کھایا کہ نہیں, میرے شونا نے ناشتہ کیا کہ نہیں, یہی باتیں کرنی ہوتی ہیں. شادی کے بعد ایک عاشق کی, شادی سے پہلے ایک عاشق کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے. لیکن جب شادی ہو جاتی ہے, شادی ہونے کے بعد تو صرف آئی لو یو سے پیٹ نہیں بھرتا نا, شادی ہونے کے بعد تو گھر کا کرایہ دینا پڑتا ہے, راشن بھرانا پڑتا ہے, بیوی بیمار ہو گئی علاج کرانا پڑتا ہے, عید بقرعید کا موقع آیا کپڑے دلانے ہیں, شاپنگ کرانے ہیں, میک اپ پر ہی 1000 روپے کا خرچہ آتا ہے بعض لڑکیوں کے. ایک انسان کی اصلی محبت اس کی زبان نہیں, اس کے کردار میں ہوتی ہے. لڑکیاں زبان سے نکلنے والے الفاظ کے بہکاوے میں آ جاتی ہیں, کردار کا کھوکھلا پن نہیں دیکھ پاتی ہیں. اسی لیے لڑکیوں کو اکیلے اپنا خود نکاح کرنے کی اجازت شریعت نے نہیں دی ہے, کیونکہ اگر لڑکیاں اپنی مرضی سے نکاح کریں تو بہت سارے لڑکے لفظوں کے دریا میں ان کو بہا لے جائیں گے, اور وہ کردار کا کھوکھلا پن لفظوں کے آگے دیکھ نہیں پائیں گی. وہ بہت جذباتی ہوتی ہیں, بھولی والی ہوتی ہیں, معصوم ہوتی ہیں.
اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اصول رکھا ہے کہ بھائی لڑکی کو شادی کرنا ہے، خود لڑکی یہ طے نہیں کر سکتی کہ وہ کس سے نکاح کرے گی، اس کی شادی اس کی مرضی سے تو ہوگی، ایسا نہیں کہ جبراً اس کی شادی کرا دی جائے گی، لیکن اس کی مرضی کے ساتھ ساتھ اس کی ولی کی مرضی بھی شامل ہونی چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا لا نکاح الا بولی، بغیر ولی کے نکاح نہیں ہوتا، وشاہد عدل، اور دو گواہوں کے بغیر، جو عادل گواہ ہوں ان کے بغیر نکاح ہی نہیں ہوتا ہے۔ ولی کی اجازت اسی لیے ضروری رکھی گئی ہے کہ لڑکی بہت بھولی بھالی ہوتی ہے، وہ چیزوں کی حقیقتوں کو نہیں سمجھ پاتی، جذبات میں آ کر کے پھسل جاتی ہے، تو ولی جو ہوتا ہے وہ سمجھدار ہوتا ہے، اس نے سماج اور معاشرے کو دیکھا ہوتا ہے، اس کو حقیقتوں کا علم ہوتا ہے، کردار کو پہچانتا ہے، اس کے پاس لوگوں کی شناخت ہوتی ہے، پہچان ہوتی ہے، تو کوئی رشتہ اگر آئے گا تو وہ پہچانے گا کہ یہ لڑکا با کردار ہے کہ نہیں، یہ لڑکا ذمہ دار ہے کہ نہیں، یہ اس کے کندھے ایسے مضبوط ہے کہ نہیں کہ یہ نکاح کا بوجھ اٹھا لے۔ اس لیے لڑکی کے ساتھ ولی کی اجازت بھی اس لیے ضروری رکھی گئی ہے کہ ولی کے بغیر لڑکی بہک جاتی ہے، بہکاوے میں آ جاتی ہے، لڑکے اس کو بہکا سکتے ہیں۔ بہت یہ ہمارے معاشرے کا حساس مسئلہ ہے اور اس پر کھل کر گفتگو کرنے کی ضرورت ہے۔ میں سمجھ رہا ہوں کچھ چیزوں میں حیا چھوڑنی پڑتی ہے، میرے لیے خود کبھی کبھی میں اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے کمفرٹیبل فیل نہیں کرتا ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کھل کر کے بات نہ ہو تو بہت ساری لڑکیوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ خاص طور پہ اگر آج کے درس میں ایسی خواتین آئی ہیں جو سمجھدار ہیں، دروس کا اہتمام کرتی ہیں، عالمات ہیں، ایسی موضوعات پر معاشرے کی لڑکیوں سے، نوجوان لڑکیوں سے کھل کے بات کرنی چاہیے، ماؤں کو اپنی بیٹیوں سے کھل کے بات کرنی چاہیے، ٹیچرز کو اپنی اسٹوڈنٹ سے ان سب مسائل میں کھل کر کے بات کرنی چاہیے، کیونکہ شیطان ایسے ہی حوالوں سے معاشرے میں لڑکیوں کو بہکاتا ہے۔ یہ عشق و محبت صرف ایک ٹائٹل ہے، اس کے پیچھے پوری گندگی بھری ہوئی ہے زنا کی، خباثت کی۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ یہ خباثت، یہ بدکاری، یہ زنا معاشرے کے اندر عام ہو۔ شیطان ہماری حیا کا دشمن ہے۔ کتنا ٹائم ہے؟ مرد کی مردانگی غیرت میں ہے اور عورت کی زینت حیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ خاص طور پہ کنواری لڑکی تو بہت زیادہ باحیا ہونی چاہیے۔ ایک کنواری لڑکی کے اندر کتنی حیا ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت حیا والے تھے، تو صحابہ کرام کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا سمجھانی ہوئی کہ اللہ کے رسول کتنے باحیا تھے، تو صحابہ کرام نے مثال کیا دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے باحیا تھے جیسے کنواری لڑکی شادی سے پہلے جیسی باحیا ہوتی ہے۔ کنواری لڑکی کی حیا اتنی اعلیٰ ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا سمجھانے کے لیے کنواری لڑکی کی حیا کو بطور مثال صحابہ کرام نے پیش کیا۔ کسی نامحرم مرد سے بات کرنا، رابطے میں رہنا، تعلقات استوار کرنا، مل لینا، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ ایک مسلمان عورت تو اپنے نسبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی بے حیا نہیں ہو پاتی ہے۔ ایک کنواری لڑکی کی حیا اس درجے کی ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ کیا اللہ کے رسول باقرہ اور کنواری لڑکی سے بھی شادی سے پہلے اجازت لی جائے گی کہ تمہارا فلاں لڑکے سے نکاح ہونے والا ہے، تم راضی ہو کہ نہیں راضی ہو؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں، البکر تستامر، باقرہ عورت سے بھی پوچھا جائے گا، مشورہ لیا جائے گا، اجازت مانگی جائے گی۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا انہا تستحی، کہ اللہ کے رسول وہ تو بہت باحیا ہوتی ہے، اس سے کیسے اس کا باپ، اس کا بھائی اس سے کیسے نکاح کے بارے میں بات کرے گا؟ اور اگر پوچھ بھی لے گا تو لڑکی تھوڑی اپنی زبان سے بول پائے گی ہاں، لڑکی تھوڑی بول پائے گی مجھے قبول ہے، وہ تو شرما جائے گی، وہ کیسے زبان سے بولے گی؟ اتنی باحیا ہونا چاہیے ایک مسلمان لڑکی کو کہ کسی غیر مرد سے کیا، اپنے باپ سے، اس کا باپ بھی اگر اس سے پوچھے کہ فلاں لڑکے سے نکاح کے لیے تم راضی ہو کہ نہیں راضی ہو، تو وہ زبان سے ہاں نہیں بول پائے گی۔ تو اللہ کے نے فرمایا یہ بات تو ٹھیک ہے کہ اس کو حیا آتی ہے، زبان سے وہ بول نہیں پائے گی مجھے قبول ہے، ہاں میں راضی ہوں۔ تو اللہ کے نے فرمایا اذنھا سماطھا، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا خاموش رہ جانا ہی اس کی اجازت ہے، کہ وہ ہاں بھی نہیں بول پائے گی۔ اتنی باحیا ہونا چاہیے ایک مسلمان عورت کو، خاص طور پہ ایک کنواری لڑکی کو۔
اللہ کے نبی کے زمانے میں کنواری لڑکیاں بہت اتنی باحیا ہوتی تھیں، وہ گھروں سے باہر ہی نہیں نکلتی تھیں. ہاں گھروں سے. ہمارے یہاں عجیب معاملہ ہے. ہمارے یہاں عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کنواری لڑکی آزاد ہے، شادی ہونے کے بعد بہت ساری لڑکیاں شادی سے پہلے پردہ نہیں کرتی، شادی کے بعد پردہ کرنا شروع کرتی ہیں. حالانکہ شادی سے پہلے زیادہ سخت پردہ کرتی ہیں عورتیں. اللہ کے نبی کے زمانے میں شادی سے پہلے زیادہ سخت پردہ ہوتا تھا کنواری لڑکیوں کا. کنواری لڑکیوں کا. شادی کے بعد عورتیں زینت کرتی تھی، شادی سے پہلے لڑکیاں زینت نہیں کرتی تھی اتنی. کیوں؟ زینت کی کیا ضرورت؟ شادی کے بعد اس لیے زینت کرنی کیونکہ اس کی زندگی میں اس کا شوہر آ گیا ہے، شوہر کو خوش رکھنا ہے تو خوش رکھنے کے لیے زینت کر رہے ہیں. شادی سے پہلے لڑکیاں زینت نہیں کرتی تھی. خود ہم کو یاد ہے ہمارے معاشرے میں جو بوڑھی بوڑھی عورتیں ہوتی تھیں، اگر شادی سے پہلے لڑکی بہت زیادہ میک اپ کر رہی ہے، حتیٰ کہ بہت زیادہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوتی تھی عورت، تو بھی بزرگ عورتیں اس کو برا مانتی تھیں. گھروں میں مائیں، دادیاں، نانیاں عیب سمجھتی تھی کہ کنواری لڑکی بہت زیادہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر کے بناؤ سنگار کرے. اس تک کو عیب سمجھا جاتا معاشرے کے اندر. ہمارے معاشرے میں اب معاملہ الٹا ہو گیا. شادی سے پہلے عورت خوب زیب و زینت، میک اپ سب کرتی ہے، سارے شوق پورا کرتی ہے. شادی ہونے کے بعد جب شوہر آتا ہے زندگی میں، بچے ہو جاتے ہیں، جب شوہر آ گیا اب اس کے لیے زینت کرنی ہے، تب زینت ترک کر دیتی ہیں، تب سجنا سورنا بند کر دیتی ہیں. بہت ساری عورتیں، ساری عورتوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. تو کنواری لڑکی تو اتنا وہ گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی. اس لیے جیسے عیدگاہ والی جو عیدگاہ والی حدیث ہے، جو عیدگاہ والی حدیث ہے اس میں کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو حکم دیا کہ وہ عیدگاہوں میں جائیں، حتیٰ کہ کنواری لڑکی کو بھی حکم دیا. کنواری لڑکیوں کا حدیث میں الگ سے ذکر آ رہا ہے. عیدگاہ والی جو حدیث ہے جس میں عورتوں کو عیدگاہ جانے کا حکم دیا ہے، اس میں کنواری لڑکیوں کا الگ سے ذکر کیوں کیا گیا؟ کہ کنواری لڑکیاں بالکل گھر سے باہر نہیں نکلتی تھیں، تو کسی کو یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ نہیں یہ عیدگاہ جانے کا جو حکم ہے یہ شادی شدہ عورتوں کے لیے ہے. تو الگ سے صحابی بیان کر رہے ہیں کہ نہیں، عیدگاہ جانے کے لیے کنواری لڑکیوں کو بھی حکم دیا گیا. صحابیہ بیان کر رہی ہیں. ایک کنواری لڑکی کو اتنا باحیا ہونا چاہیے. حیا تو ایک مسلمان عورت کی عزت ہے، اس کا حسن ہے. ایک لڑکی سے اگر اس کی حیا چھین لی جائے، اس کی زینت گویا کہ اس سے چھین لی گئی ہے. مسلمان عورت کس درجے میں باحیا ہوتی ہے اس کا اندازہ اگر لگانا ہو تو ایک واقعے سے لگائیے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ حضرت اسما سے، غالباً اسما بنت عمیس، تو ان سے کہا کہ دیکھو اسما، یہ جو مدینہ میں عورتوں کو وفات کے بعد قبرستان لے جانے کا طریقہ ہے یہ مجھے پسند نہیں ہے. مجھے ابھی سے شرمندگی محسوس ہوتی ہے، حیا آتی ہے کہ مرنے کے بعد مجھ کو قبرستان اس طرح سے لے جایا جائے. ہوتا کیا تھا پہلے زمانے میں کہ ایک عورت کی وفات ہو گئی تو اس کو کفن پہنا دیا گیا، غسل وغیرہ دے کر کے کفن پہنا کر کے اس کو چارپائی پر لٹا دیا گیا اور اس کے لاش کے اوپر سے چادر ڈال دی جاتی تھی. چادر جو ہے وہ صرف عورتوں کی لاش پہ ڈالی جاتی تھی، مردوں کی لاش پہ تو چادر بھی نہیں ڈالی جاتی تھی. اب ایک عورت کی لاش کے اوپر چادر ڈال دی گئی ہے، چادر سے اس کا جسم تو چھپ گیا ہے لیکن جو جسم کی بناوٹ ہے، جو اس کا فگر ہے، جو جسم کا اتار چڑھاؤ ہے، وہ تو چادر سے نہیں چھپے گا، وہ تو چادر کے اوپر سے بھی دکھائی دے گا. پھر جب اس لاش کو اٹھایا جائے گا تو سارے لوگوں کی نظر میں ہوتی ہے، لاش سب سے اوپر ہوتی ہے. حضرت فاطمہ کہتی ہیں مجھے شرم آتی ہے یہ سوچ کر کے کہ میری لاش اس طرح سے قبرستان لے جائی جائے. بلکہ بعض روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ انہوں نے وصیت کر دی تھی کہ میرا جنازہ رات میں اٹھایا جائے تاکہ میرے جنازے بھی کسی کی نظر تک کے نہ پڑے. جنازہ تک اپنا کسی، یعنی اس میں بھی جسم نہیں، جسم کی بناوٹ بھی ظاہر ہو کسی غیر مرد کی نظر میں، یہ تک کہ برداشت نہیں تھا. اس درجے میں حیا تھی فاطمہ بنت رسول اللہ کے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان پر رحمت نازل فرمائے. ایک عورت کو اتنی باحیا ہونا چاہیے، اتنا شرم اور اتنی لحاظ اس کے اندر ہونی چاہیے. ہمارے یہاں زندہ عورتوں کو بھی حیا نہیں ہے. تو جب حضرت فاطمہ نے یہ حضرت اسما کو بتایا تو حضرت اسما نے کہا کہ میں آپ کو وہ طریقہ بتاتی ہوں جو حبشہ میں نے دیکھا ہے کہ حبشہ میں جب عورتیں مر جاتی ہیں تو ان کی
لاش کو کفن پہنا کر کے چارپائی پہ جب رکھا جاتا ہے، پرانے زمانے میں تابوت وغیرہ نہیں ہوتے تھے، تو لاش کے اوپر کھجور کے بڑے بڑے پتے ڈال دیے جاتے ہیں، پھر ان پتوں کے اوپر چادر ڈالی جاتی ہے۔ تو جب پتوں کے بعد چادر ڈالی جاتی ہے تو ان پتوں کی وجہ سے جسم کی جو بناوٹ ہے وہ چادر کے اوپر سے نمایاں نہیں ہو پاتی ہیں، جسم کی بناوٹ چھپ جاتی ہے ان پتوں کی وجہ سے۔ تو حضرت فاطمہ خوش ہو گئی اور انہوں نے کہا اسما دیکھو جب میری موت ہوگی نا، میرے جنازے کو تم تیار کرنا اور ایسے ہی تیار کرنا۔ اتنا حیا تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اندر۔ ہم بھی انہی کا نام لینے والے لوگ ہیں۔ یہ خواتین ہماری رول ماڈل ہیں، یہ اصل میں اسوہ ہیں جن کو ہم کو فالو کرنا چاہیے۔ یہ انسٹاگرام کی سو کالڈ انفلوئنسر اور یہ ٹی وی میں اور فلموں میں آنے والی سیلیبریٹیز اور ہیروئنز، یہ ہماری رول ماڈل نہیں ہیں۔ جنت جانا ہے تو جنتی عورت کے راستے پر چلنا پڑے گا، اور حضرت فاطمہ جنتی عورت ہیں۔ یہ کیسی بات ہو سکتی ہے کہ آپ کے مقصود، آپ کی منزل تو جنت ہے، پر دنیا میں آپ کے رول ماڈل جہنمی عورتیں ہیں، جہنم کے راستے پہ چلنے والی عورتیں۔ ایک مسلمان عورت کو اپنی عزت کا بہت خیال رکھنا چاہیے، ہر طرح سے اپنے مناسب لباس پہننا، مناسب نقاب پہن کر کے گھر سے باہر نکلنا۔ اصل تو مسلمان عورت کے لیے اصل یہ ہے کہ وہ گھر سے باہر نہ نکلے، گھر میں ہی رہے۔ اس کا اصل میدان عمل، اس کا جو اصل دائرہ ہے کام کرنے کا، وہ اس کا گھر ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ پہلا حکم یہی ہے کہ اپنی گھروں میں ٹکی رہو۔ اور زمانے جاہلیت میں جیسے عورتیں پھرتی رہتی تھیں گلیوں میں، بازاروں میں زیب و زینت کر کے، کہا وہ جاہلیت کی چال مت چلو، گھر میں ٹکی بیٹھی رہو۔ اصل یہ کہ گھر میں بیٹھی رہے عورت۔ بعض صحابہ نے، غالباً حضرت عمر وغیرہ نے، جب بہت شدت کی کہ عورتیں بالکل گھر سے باہر نہ نکلیں، اور عورتوں نے آ کر کے اللہ کے نبی سے شکایت کی کہ کہا بعض مرتبہ ہماری ضرورت ہوتی ہے اور ہم کو حاجت ہوتی ہے گھر سے باہر نکلنے کی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اذن لکن، تم کو اجازت دے دی گئی ہے، ان تخرجنا لحوائجکن، کہ تم اپنی ضرورتوں کے لیے گھر سے باہر نکل سکتی ہو۔ یعنی تم کو اجازت ہے کہ ضرورت کے تحت گھر سے باہر نکلو۔ اصل تو یہی ہے کہ گھر کے اندر رہو، حکم نہیں ہے گھر سے باہر نکلنے کا۔ ہاں حاجت ہے، کوئی ضرورت ہے، دنیاوی حاجت ہے، علاج معالجہ کرانا ہے، تعلیم کی ضرورت ہے، یا دنیاوی حاجتوں کے ساتھ ساتھ شرعی حاجتیں ہیں۔ نماز پڑھنے کے لیے عورت مسجد میں آنا چاہتی ہے، رسول اللہ کے زمانے میں آتی تھی۔ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، تعلیم و تعلم کے لیے گھر سے باہر نکلنا چاہتی ہیں، رسول اللہ کے زمانے میں عورتیں نکلتی تھیں۔ اور ہفتے میں ایک دن اللہ کے نبی نے خاص کیا ہوا تھا جس میں خواتین کے لیے الگ سے اللہ کے نبی درس دیتے تھے۔ تو اجازت تو ہے کہ ضرورت کے تحت گھر سے باہر نکلے، پر اصل یہی کہ عورت گھر کے اندر ٹکی رہے، اور باہر نکلنا بھی ہے تو بہت سختی ہے، مکمل شرعی پردہ کر کے گھر سے باہر نکلنا ہے۔ شرعی پردہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آج کے زمانے میں پردے کے نام پہ جس طرح کا برقع، جس طرح کے نقاب پہنے جا رہے ہیں، یہ شرعی پردہ نہیں ہے۔ شرعی پردے کا مقصد ہے اپنی زینت کو، اپنے حسن کو چھپانا۔ ہمارے یہاں جس طرح کے نقاب پہنے جا رہے ہیں، جیسے برقعے پہنے جا رہے ہیں، اللہ رحم فرمائے ہماری حالتوں پر، یہ نقاب، یہ برقعے بعض مرتبہ زینت کو چھپانے کے بجائے اس کو اور زیادہ نمایاں کر دیتے ہیں۔ یہ حسن کو چھپانے کے بجائے عورت کو اور زیادہ حسین بنا دیتے ہیں۔ شریعت میں ایسے برقعے کو پردہ نہیں کہا جاتا، یہ وہ حجاب نہیں ہے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ میری بہنوں، حجاب کوئی یونیفارم کا نام نہیں ہے کہ یہ خاص قسم کا لباس آپ نے پہن لیا بس ہو گیا۔ حجاب ایک عبادت ہے۔ جیسے عبادت کے اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہونے کی کچھ شرطیں ہیں، ویسے نقاب اور برقع بھی حجاب کی صورت میں ایک عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا اسی وقت قبول ہوگا جب وہ شرطیں اس کے اندر پائی جائیں۔ اور ان شرطوں میں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ حجاب میں کسی بھی طرح کی کوئی زینت نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے برقعے آج کے دور میں خواتین پہن رہی ہیں، کالے برقعے کو بھی ایک فتنہ تازہ کہیے
اس کو پردہ نہیں پردے کا جنازہ کہیے. برقعوں کے نام پہ جو پردہ ہو رہا ہے یہ پردہ نہیں ہے، یہ پردے کا جنازہ ہے. یہ رنگ برنگے برقعے، اسٹائلش برقعے، کہیں پہ پھول لگا ہے تو کہیں پہ موتیاں جڑی ہوئی ہیں، تو کبھی کسی کے بازو سے برقع پھٹا ہوا ہے تو کسی کے پیٹ سے برقع پھٹا ہوا ہے. یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ ہاں، یہ نقش و نگار اس میں کیے ہوئے ہیں، کسی میں ایمبرائڈری کی ہوئی ہے تو کسی میں ہینڈ ورک کیا ہوا ہے، کلرفل برقعے ہیں، خوبصورت خوبصورت نوز پیس لگا کر کے رکھی ہے. یہ کیا ایک عجیب طریقہ آ گیا ہے، نوز پیس پہ لکھا ہوا ہے ماشاء اللہ. یہ کیا، یہ میں سمجھ نہیں پایا آج تک کہ یہ لڑکیاں جو ماشاء اللہ والا نوز پیس لگاتی ہیں یہ کیوں لگاتی ہیں؟ آپ کے نوز پیس پہ ماشاء اللہ کیوں لکھا ہوا ہے؟ اس کا کیا مقصد ہے؟ مجھ کو تو لگتا ہے یہ بدعت ہے ایک طرح کی، یہ بھی ایک طرح کی تعویذ ہے کہ برقعے پہ نقاب پہ اوپر ماشاء اللہ لکھا ہوا ہے. مطلب آپ کیا چاہتی ہیں کہ لوگ آپ کو دیکھ کر کے ماشاء اللہ بولیں؟ کیوں یہ ماشاء اللہ کیوں لکھا ہوا ہے یہاں پہ؟ سادہ سا لباس پہنے، ڈھیلا ڈھالا، اتنا چست اور اتنا ٹائٹ نقاب عورتیں پہن رہی ہیں کہ نقاب کا مقصد ہی فوت ہو گیا. زیر جامہ تک کے اوپر سے ظاہر ہوتے ہیں. جو نقاب کا مقصد کیا ہے؟ چادر لے لینا تاکہ جسم کی بناوٹ گھر سے باہر نکلنے پر ظاہر نہ ہو. اس لیے علماء نے کہا نا شرعی لباس کے لیے شرط کیا ہے؟ شرعی نقاب وہ ہے جس میں کسی طرح کی زینت نہ ہو. پہلی شرط یہ ہے برقعے میں. دوسرا یہ کہ وہ چست نہ ہو، ٹائٹ نہ ہو. حضرت ابن سیرین کی جو بہن ہے غالباً حفصہ بنت سیرین، وہ غالباً نابینا ہو چکی تھیں یا بوڑھی ہو چکی تھیں. تو ان کو کسی نے لباس تحفے میں دیا، کوئی کپڑا. تو انہوں نے، نابینا تھیں تو کپڑے کو ہاتھ سے چھوا اور چھونے کے بعد واپس کر دیا کہ ان کو کپڑا واپس کر دو، مجھے یہ کپڑا نہیں چاہیے. تو نابینا تھی کیونکہ، تو لوگوں نے کہا انہا لا تشف، کہ یہ اتنا آپ کو، مطلب ان کو لگا کہ شاید یہ کپڑا پتلا ہے، باریک ہے، اس وجہ سے یہ واپس کر رہی ہیں کہ باریک کپڑا ہے تو اندر کے جسم جو ہے وہ جھلکے گا. تو عورتوں نے بتایا کہ یہ آپ جو ریجیکٹ کر رہی ہیں اس کو پتلا سمجھ کر کے، تو یہ پتلا نہیں ہے، انہا لا تشف. تو انہوں نے کہا ان کان لا تشف ولکن تصف، کہ گرچہ یہ پتلا نہیں ہے پر یہ کپڑا ایسا ہے جو جسم پر چپک جائے گا اور جسم کی صفت کو بیان کرے گا. اتنا باریکی ہے. ٹائٹ کپڑا نہیں پہن، نقاب کے نام پہ ٹائٹ لباس نہیں پہن سکتی. نقاب ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے. اللہ کے نبی کے زمانے میں عورتیں اوپر سے چادریں لے لیتی تھی کالے رنگ کی. کالا ہونا شرط نہیں ہے نقاب میں، کلر والا نقاب بھی پہن سکتے ہیں پر کلرفل نہیں ہونا چاہیے، ڈیزائنر نہیں ہونا چاہیے نقاب. اسی طرح سے اس پہ کوئی زیب و زینت نہیں ہونی چاہیے. اور جسم پورا کا پورا، ایک مسلمان عورت کا پورا جسم پردہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا المرأۃ عورہ، عورت پوری کی پوری چھپانے کی چیز ہے. اس کا کوئی بھی جسم کا حصہ مردوں پہ ظاہر نہیں ہونا چاہیے. آنکھ کھولنا، آنکھ کا بھی پردہ ہے. ایسا نہیں کہ آنکھ کھولنے کی مردوں کے سامنے اجازت ہے، پر مسئلہ یہ ہے کہ اگر عورت آنکھ بھی بند کر لے گی تو بیچاری راستے پہ چلے گی کیسے؟ تو بوجہ مجبوری، بطور رخصت عورت کو آنکھ کھولنے کی اجازت دی گئی ہے. پر آنکھ کھولنے کی اجازت بھی اس صورت میں ہے کہ آنکھ میں کسی طرح کی زینت نہیں ہونی چاہیے، کوئی میک اپ آنکھوں میں نہیں ہونا چاہیے. یہ جو بعض خواتین نوز پیس تو ماشاءاللہ پہن لیتی ہیں، مجبوری ہے آپ کی، آنکھ کھولے بغیر آپ چل نہیں سکتی تو آنکھ کھول سکتی ہیں. پر آنکھ کھولنے کی شرط بھی کیا ہے کہ اس پہ کسی طرح کا میک اپ نہیں ہونا چاہیے. یہ کاجل لگا کے اور مسکارا لگا کر کے اور آئی لائنر لگا کر کے اور پھر پورا آنکھ کھول کر کے اور چل رہی ہیں، اس سے تو بعض مرتبہ بدصورت عورت نقاب میں اور خوبصورت لگنے لگتی ہے. تو نقاب کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے. پھر آنکھوں میں بہت حسن اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، عورت بہت حسین ہے، اللہ تعالیٰ نے عورت کو بہت خوبصورت بنایا ہے. پر اس کی خوبصورتی اس کے گھر والوں کے لیے، خاص طور پہ اس کے شوہر کے لیے. عورت اپنی خوبصورتی سے پوری دنیا کو اٹریکٹ کرنا اس کا کام نہیں ہے کہ ہر چلتا پھرتا بازار کا آدمی اس سے دیکھ کر کے اس کو متاثر ہو. اللہ نے جو حسن دیا ہے اس حسن سے اپنے شوہر کو متاثر کریے، ثواب ملے گا اس سے. عورت اپنے شوہر کے لیے کاجل لگاتی ہے نا، اس کے لیے ثواب کا باعث بن جاتا ہے کہ اس کا شوہر خوش ہو جائے. پر یہی کاجل لگا کر کے جب گھر سے باہر نکلتی ہے نا تو یہ کاجل اس کے لیے عذاب کا باعث بن جاتا ہے. کیونکہ جب گھر سے باہر نکلتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا استشرفھا الشیطان، کہ پھر شیطان بھی اس کے ساتھ لگ جاتا ہے اور لوگوں کو اٹریکٹ کراتا ہے، لوگوں کو توجہ اس کی طرف پھیرتا ہے، لوگوں کی نظریں. اور مرد بہت
خطرناک مخلوق ہے، اس کے لیے عورت بہت بڑا فتنہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ما ترکت فتنۃ اضر علی الرجال من النساء، میں نے دنیا میں مردوں کے لیے عورت سے زیادہ خطرناک فتنہ کوئی نہیں چھوڑا ہے۔ تو ایک مسلمان عورت کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے فتنے میں کسی مرد کو ملوث ہونے سے بچائے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ مجبوری میں اگر گھر سے باہر بھی نکل رہی ہے، زیب و زینت کر کے، آرائش کر کے، خوبصورت بن کر کے گھر سے باہر نہ نکلے۔ تو نقاب پہنیے، شرعی پردہ کریے جیسا کہ شریعت میں پردہ رکھا گیا ہے۔ اور شریعت کا جو نظام ہے حجاب کا، اس میں صرف پردہ نہیں ہے کہ بس آپ نے نقاب پہن لیا، ہر چیز کا لحاظ آپ کو کرنا ہے۔ کسی نامحرم مرد کے ساتھ خلوت میں نہیں آ سکتی ہیں، اس کو چھو نہیں سکتی ہیں نہ۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں محرم اور نامحرم کا کانسیپٹ ہی لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتا ہے، سکھایا ہی نہیں جا رہا ہے، مکاتب میں، مدارس میں یہ سکھایا ہی نہیں جا رہا ہے محرم کس کو کہتے ہیں، نامحرم کس کو کہتے ہیں۔ اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے، لوگوں کو پتہ نہیں، لڑکیاں بہنوئی کے سامنے آ جا رہی ہیں، بلکہ کتنے گھروں میں جہالت ہوتی ہے، جا کر کے اپنے بھائی جان سے بہنوئی سے سلام بھی کر لے رہی ہے، جوان لڑکی بالغ ہے۔ بعض دیہاتوں میں تو میں نے دیکھا ہے، اللہ نہ کرے کہ یہاں پہ بھی ایسی صورتحال ہو، جہاں پہ یہ دیکھا ہے کہ ماں خود جوان لڑکی کو بھیج رہی ہے، جاؤ بھائی جان کے سر پہ تیل لگا دو، جاؤ بھائی جان سے۔ ہو گیا ٹائم؟ 3 منٹ باقی ہے۔ اچھا۔ تو محرم نامحرم کا کانسیپٹ سمجھیں، بہنوئی نامحرم ہے، دیور نامحرم ہے، جیٹ نامحرم ہے، آپ اس کے سامنے نہیں جا سکتے، ان سے سلام نہیں کر سکتے، سلام یعنی مصافحہ نہیں کر سکتے۔ پھوپھا نامحرم ہے، خالو نامحرم ہے۔ لڑکیوں کو یہ بات پتہ ہی نہیں ہے کن سے پردہ کرنا ہے، کن سے پردہ نہیں کرنا ہے، بلکہ سسرال کی جو رشتہ دار ہیں، الہم والموت، اللہ کے نے فرمایا ہم یعنی جو سسرالی رشتہ دار ہیں، لڑکے مرد، وہ سب موت ہے۔ آدمی اپنی مومانی سے سلام نہیں کر سکتا ہے، چاچی سے سلام نہیں کر سکتا کوئی بالغ لڑکا، پر شوہر کے بھتیجے کو، شوہر کے بھانجے کو تو اپنا بھانجا بھتیجا لڑکیاں عورتیں سمجھتی ہیں۔ بھائی چلو ایک زمانے میں جہالت تھی، لوگوں کے علم میں نہیں تھا، تو جو غلطیاں ہو گئیں اب اس کو سدھارنے کی کوشش کرنا چاہیے نا۔ دیور بھابھی کے سامنے چلا جا رہا ہے، بھابھی اس کو ماں کی طرح ٹریٹ کر رہی ہے، ایک مرتبہ لڑکا نابالغ ہے، کم عمر کا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن جیسے ہی لڑکے بالغ ہو گئے، اور عورات النساء جو قرآن کے اندر آتا ہے کہ عورتوں کی جو پوشیدہ باتیں ہوتی ہیں وہ جاننے سمجھنے کے لائق ہو گئے، اب ایک مرد کو عورت کے لیے اور ایک عورت کو مرد کے لیے چھونا حرام ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لَأَن يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَطٍ مِّنْ حَدِيدٍ، تم میں سے کسی آدمی کے سر میں لوہے کا سجا، سوئی جو ہوتی ہے نا، کیل سمجھ لیجئے کہ لوہے کی کیل تمہارے سروں میں ٹھوک دی جائے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اس سے کہ تم کسی نامحرم عورت کو چھوؤ۔ نہ چھو سکتی ہیں، نہ اس کے ساتھ خلوت اختیار کر سکتی ہیں۔ اور زنا کرنا تو بہت بڑی بات ہے، زنا کرنا تو بہت بڑی سزا ہے۔ جنت جانا ہے تو دنیا میں جن چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے اس میں سے زنا ہے، بدکاری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا کہ کچھ عورتوں اور مردوں کو معراج کے موقع پہ اللہ کے نبی نے دیکھا کہ تندور جلایا گیا ہے، جہنم کی آگ کا تندور ہے، دنیا کی آگ کا نہیں، اور اس میں کچھ مردوں اور عورتوں کو جلایا جا رہا ہے، ننگے ایک دم اچھل رہے ہیں اس کے اندر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یہ زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں۔ جنت جانا ہے تو اپنے آپ کو بدکاری سے بچانا پڑے گا۔ رسول اللہ نے عورتوں کے لیے جنت جانا آسان کیا ہے، چند کام ہیں کرنے کے، اگر عورت اس میں کامیاب ہو گئی تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہر وہ عورت جو 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کا روزہ رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، یہ 4 کام اگر اس نے دنیا میں کر لیا، جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے، جس دروازے سے جنت میں داخل ہونا چاہے داخل ہو جائے۔ تو بہرحال ہمارے دین میں حیا کی اور عزت کی بہت ہی ویلیو ہے، اور ایک مسلمان عورت کو اپنی عزت کی اور حیا کی ویلیو کو سمجھنا چاہیے، اپنی عزت کی حفاظت کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کا حکم سوچ کر کے۔ اللہ ہم ساری ہماری بہنوں کو اپنی عزتوں کی حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ میں تھوڑا سا معذرت بھی چاہوں گا، کچھ باتیں کھل کر کے میں کرنی پڑتی ہیں،
مطلب کچھ باتیں حیا کے خلاف ہوتی ہیں، پر بعض مرتبہ بڑی مصلحت کے لیے چھوٹی مفسدے برداشت کر لی جاتے ہیں، انسان کو حیا کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن بعض مرتبہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یستحی من الحق، کہ اللہ حق بات بولنے سے نہیں شرماتا ہے، تو بعض مرتبہ کھل کر کے بات کرنا یہ معاشرے کی ضرورت ہوتی ہے۔ حیا کے چکر میں بعض مرتبہ جو پیغام لوگوں تک کے پہنچنا چاہیے دین کا وہ نہیں پہنچ پاتا ہے، تو جہاں مصلحت ہو دعوت کی، تبلیغ کی، شریعت کے احکام پہنچانے کی، وہاں بعض مرتبہ اتنا تھوڑا سا مفسدہ برداشت کر لیا جاتا ہے کہ بعض چیزوں کو بیان کرتے ہوئے ایک حیا کو طاق پر رکھنا پڑتا ہے۔ تو اگر اس معاملے میں مجھ سے کچھ کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ مجھ کو معاف کرے۔ آپ لوگوں سے بھی میں معذرت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین کی، ایمان کی، اپنی عزت اور حیا کی حفاظت کر کے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔